یہ تمہاری آنکھوں میں پھیلا کاجل، گالوں پر لگی لالی، ہونٹوں پر لگی لپسٹک، گلے میں پہنا نیکلس، لگتا ہے بہت ارمان تھا تمہیں دلہن بننے کا، بہت شوق سے سجی ہو نا؟ وہ اس کے جبڑے کو مضبوطی سے تھام کر بولا تھا۔ مشیل کا پورا وجود لرز اٹھا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی، جس کی کاٹ دار نظروں میں نفرت کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تیار تھیں، سرخ سفید رنگت پر غصہ ہی غصہ درج تھا۔ عالم شاہ! مشیل نے کپکپاتے لبوں سے اس کا نام لینا چاہا۔ شش لڑکی، تم نے میرا نام کیسے لیا؟ میرے سامنے ایک قاتل بیٹھی ہے۔ ہاں، جانتا ہوں، تم قاتل کی بہن ہو، قربان گاہ میں قربانی کے لیے پیش کی گئی ہو۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو ایک بار قتل کیا ہے نا؟ لیکن تمہیں روز قتل کروں گا، تمہیں روز تڑپاؤں گا، تبھی تو بدلہ پورا ہوگا، تبھی تو میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ تمہاری چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھے گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نیکلس کھینچا۔ مشیل کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ عالم شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، جس کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ جانی من، بہت نازک ہو تم تو میرا چھوٹا سا وار بھی نہیں سہ سکتی۔ اب کیا ہوگا تمہارا؟ یہ حویلی تمہارے لیے کانٹوں کی سیج ہے، اور یہ زندگی تمہارے لیے ایک قید ہے، اور اس قید سے رہائی صرف موت ہے۔ یہ لمبی قید کاٹنی پڑتی ہے۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ چلو، تمہاری سزا کی پہلی رات انجوائے کرتے ہیں، تمہاری چیخیں سن کر خود کو سکون پہنچایا جائے۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کرتا بولا تھا۔ مشیل نے الجھن بھری خوفناک نظروں سے اسے دیکھا، جو بے حسی سے اسے بازو سے کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے تہہ خانے والی سیڑھیوں کی طرف لایا تھا۔ وہ جوں جوں نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ مشیل نے بے بسی سے اپنے آگے چلتے عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا مانگی تھی، مگر دعائیں اتنی جلدی کہاں قبول ہوتی ہیں۔